بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مباہلہ۔ 24 ذی الحج عید مباہلہ کا دن ہے۔ مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر نفرین کرنا تاکہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے اور اس طرح حق و باطل کی تشخیص کی جائے۔ جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں یہ 3 چیزیں تھیں کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ ادا کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسیحیوں نے آپس میں مشورہ کر کے سید عاقب اور ابو حارثہ وغیرہ کو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کر دی، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اسی دوران وحی سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی۔ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یعنی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین علیہ السلام، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور داماد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلے۔ دوسری طرف مسیحیوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ نجران کے عیسائی پادری ان نورانی چہروں کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئے اور بولے کہ اے نصارا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے پہاڑ کے اپنی جگہ سے ٹلنے کا مطالبہ کر دیں تو وہ ضرور اپنی جگہ سے کھسک جائیں گے، اس لیے تم ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور زمین پر تا قیامت کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اب عزیزان محترم، حقانیت اسلام کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کا اہل بیت کو لے کر میدان مباہلہ میں نکلنا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب کبھی قرآن پر حرف آیا تو اہل بیت علیہ السلام سینہ سپر ہوئے، اور جب اہل بیت کی شان پر حرف آئے گا تو قرآن سینہ سپر ہوگا۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں۔ تنہا قرآن کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت کو شامل نہ کر لیا جائے۔ اب سامعین محترم، یہاں پر یہ دلیل بھی موجود ہے کہ اہل بیت کی اہمیت کیا ہے، کتنی ہے اور کیوں ہے، اور یہ کہ اہل بیت دراصل ہیں کون، کیونکہ اس بات پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ رہتا ہی ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آج جو نبی کے ساتھ مباہلے کے میدان میں ہیں دراصل یہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اب دین اسلام کی سربلندی کے لیے رسول کن ہستیوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں؟ مباہلے کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ساتھ کیوں نہ لے گئے؟ اپنی ازواج کو ساتھ کیوں نہ لے کر گئے؟ اور اس بات پر بھی ہم بحث و تکرار میں پڑے رہتے ہیں کہ صحابہ افضل ہیں، ام المومنین افضل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج تو دین کے حق ہونے کو ثابت کرنے کا دن ہے، تو آج رسول ان افضل ہستیوں کو ساتھ کیوں نہ لے کر گئے؟ تو سامعین گرامی، ثابت ہو گیا کہ نبی جن ہستیوں کو مباہلے کے میدان میں لے کر گئے ہیں وہ خود نبی اور خدا کی نظر میں افضل ترین ہستیاں ہیں۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات،
बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। अब आ जाते हैं मुबाहले के आखिरी और अहम नुक्ते की तरफ कि उन्होंने आखिर मुबाहला या इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया। मुबाहले के वाक़े में नजरान के ईसाई इस बात पर राज़ी हो गए कि ज़िल्लत के साथ जज़िया अदा कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि उन पर हुज्जत तमाम हो चुकी थी और बहस में भी उन्हें मुबाहले की दावत दी गई थी। उन्होंने ठुकरा दिया। वो इस बात पर राज़ी हो गए कि जज़िया अदा करने की ज़िल्लत कबूल कर लें, लेकिन ईमान ना लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क्या तुम्हें मालूम है कि उन्होंने हक़ पहचानने के बाद भी इस्लाम को क्यों कबूल ना किया। और ये बात हमारे लिए भी तजस्सुस का बायस है। ये वो नुक्ता है जिस पर नफ्सियात के माहिरीन को काम करना चाहिए कि इंसान जब एक चीज़ के हक़ होने को समझ जाता है कि दुनिया और आखिरत की भलाई उसी में है, लेकिन फिर भी क्यों कर तस्लीम नहीं होता। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि उन्होंने सूअर का गोश्त और हराम मशरूबात पीने की आदत अपना ली थी। वो इन दो चीज़ों को तर्क नहीं करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि अगर इस्लाम ले आएँ तो फिर ज़रूरी है कि सूअर के गोश्त और हराम मशरूबात पीने से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने ही दीन पर बाकी रहते हैं, जज़िया अदा कर देते हैं, ज़िल्लत कबूल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे दीन को कबूल नहीं करते जो हमें हमारी लज्जतों और आदतों से रोके। सामीन गिरामी, ये थी मुबाहला कबूल ना करने की वजह, और मेरी छोटी सी कोशिश मुबाहला का मुख्तसरन तारुफ़ करवाने की उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो नहीं जानते कि मुबाहला क्या है, क्यों है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 24 ज़िलहज ईद मुबाहला, इस्लाम और अहले बैत की हक़ानियत की खुली दलील, नुज़ूल आयत विलायत और आयत तत्हीर तमाम अहले ईमान को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अजमईन।